ہائے زینب ہے شام، ہائے زینب ہے شام، ہائے زینب ہے شام، جوں جوں بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا۔ واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. درود بھیجے محمد و آل محمد. شکریہ، جزاک اللہ۔ ہماری گفتگو جو سورہ حشر کی اس 18ویں آیت کے سلسلے میں چل رہی ہے کہ انسان اپنے کل کے لیے کیا بھیجتا ہے، اور اس سلسلے میں جو زیارات معصومین اس میں 27 رجب کی زیارت جناب امیر المومنین کی ہے، اس پر ایک 4 یا 3 سطروں پر 4 یا 3 لائنز پر گفتگو ہوئی، یا بلکہ میں یہ کہوں کہ اشارتاً 2 یا 3 یا 4 الفاظ پر گفتگو ہوئی۔ لیکن آج کیونکہ جمعہ کا دن گزرا ہے اور جمعہ کا دن منسوب ہے ہمارے 12ویں امام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو لہٰذا میرے ذہن میں مجھے مناسب یہ لگا کہ امام زمانہ کی جو زیارت آل یاسین ہے اس کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے، اور میں مسلسل آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلا آ رہا ہوں اور یہ بات میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ بات آپ بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ایسی گفتگو کرنا کہ جو آسمانوں سے جن کا تعلق ہو، عرش الہی سے جس کا تعلق ہو، کبھی کبھی یہ بات اور اس بات کو ہمارے جو بچے لفظ استعمال کرتے ہیں ہم ریزونیٹ مولانا نہیں کر پاتے، ایسوسیٹ اپنے آپ کو نہیں کر پاتے، تو یہ ایک مشکل ہے جس میں ہم آہستہ آہستہ داخل ہو رہے ہیں۔ فرض کیجئے کہ تقسیم سے پہلے ہم لوگ سب کانٹیننٹ کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، تقسیم سے پہلے آپ معجزات سناتے تھے، ہمارے یہاں باقاعدہ نظر ہوتی تھی جناب سیدہ کے معجزات کی، اور اس میں گفتگو ہوتی تھی، لیکن وہ معجزہ اپنی جگہ پر اٹل ہے، ایک حقیقت ہے، لیکن کیا ہم صرف اسی معجزے کے ذریعے اپنے بچوں کو جناب سیدہ کی شخصیت سے روشناس کرا سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس کا جواب آپ میں سے کوئی دے کہ ہاں، ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے ضروری اور ایک چیز ہوتی ہے کافی ہونا، ایک چیز ہوتی ہے سفیشینٹ اور ایڈیکویٹ، اور ایک چیز ہوتی ہے نیسیسری۔ یہ دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ تو اب میں اس کے فرق کو واضح نہیں کروں گا، آپ سمجھ گئے ماشاءاللہ سب صاحبان فہم ہے۔ تو ہمیں مطالعے کو اپنے بڑھانا ہوگا، تاریخ کے، امام زمانہ کے سلسلے میں، امیر المومنین کے سلسلے میں۔ اگر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام معجزات دکھا رہے ہیں اور جناب امیر المومنین دروازے خیبر کو اکھیڑ رہے ہیں اور پل بنا رہے ہیں، جو کہ شیعہ سنی تاریخوں نے نقل کیا، تو اس کے ساتھ ساتھ جناب امیر کے سلسلے میں ہم کو یہ بھی بچوں کو بتانا ہوگا کہ جب ایک نان مسلم خاتون کے پیر سے پازیب کو چھینا کسی نے، ڈاکو تھا، لٹیرا تھا، ایک نان مسلم غیر مسلم خاتون جا رہی تھی، پازیب یعنی خلخال، خلخال مطلب کہ اینکلٹ جو خواتین پہنتی ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ 50 سال بعد کوئی ممبر پہ بیٹھا ہو اور وہ نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کے کہ جو ہمارے نوجوان بچے بھی پہنتے ہیں، تو ابھی تک تو صرف ہماری بچیاں پہنتی ہیں کہ جو اینکلٹ ہوتا ہے، جو پیر میں پازیب اور خلخال، تو کسی نے چھین لیا، چاندی کا ہوگا، سونے کا ہوگا، بہرحال قیمتی تھا، تو چھین لیا۔ امیر المومنین نے خط لکھا۔ اچھا، یہ واقعہ ہوا کیوں؟ امیر المومنین کی حکومت میں یہ بڑا ناممکن ہے کہ یہ واقعہ ہو جائے۔ ہوا کیوں؟ کیونکہ امیر المومنین کو حکومت کرنے دی نہیں جا رہی تھی، اور حالات کو خراب کیا جا رہا تھا، انارکی پھیلائی جا رہی تھی، اور فوجیں آتی تھیں دمشق سے اور جا کر بدامنی پھیلاتی تھیں، سیفٹی اور سیکیورٹی کو چیلنج کرتی تھیں تاکہ لوگ امیر المومنین کے خلاف ہو جائیں۔ امیر المومنین نے وہاں پر خط لکھا کہ خبرت بأن امرأة ذمیہ، مجھے یہ بتایا گیا کہ ایک وہ خاتون جو مسلمان نہیں تھی لیکن مسلمان حکومت پر اس کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کی ذمہ داری تھی۔
اس کے پیر سے خلخال یعنی پازیب یعنی اینکلٹ چھین لیا گیا ہے. تو جناب امیر المومنین نے فرمایا فلو ان امرا مسلما مات من هذا اسفا، اگر ایک شخص مسلمان جو کہ ہے وہ اگر افسوس کی وجہ سے موت آ جائے اسے، وہ مر جائے، تو میرے خیال سے ملامت نہ کی جائے تو بہتر ہے، بلکہ بالکل صحیح کام ہوگا اگر انسان کو یہ خبر پتہ چلے اور وہ مر جائے. لہٰذا یہ ایک پہلو ہے جناب امیر کی شخصیت کا. دوسرا پہلو دروازہ خیبر کو کھیڑنا ہے. ایک اور یہ پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو مسجد کوفہ میں جو جناب امیر المومنین نے معجزات دکھائے اپنے، جو آپ کے سامنے، جو لوگ مسجد کوفہ جا چکے ہیں ان کے سامنے یہ بات ہے. تو آپ کو دونوں پہلوؤں کو لے کر چلنا ہوگا. بالکل اگر آپ نے امیر المومنین کو ایک سپر نیچرل اور ایک ایسی شخصیت کہ جو ذہن بشر درک ہی نہیں کر سکتا اس طرح سے بنا دیا تو بچے آپ کے کیا سمجھیں گے. اور اگر آپ نے بالکل زمین پر لے آئے جناب امیر کی شخصیت کو تو بچے، ہماری نوجوان نسل اپنے جیسا سمجھنے لگے گی. بالکل وہی بات جو ہم خدا کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا قابل فہم، قابل درک نہیں ہے. لیکن اگر ہم نے بالکل خدا کو انسانی پہنچ سے، ہیومن وزڈم کے ایکسس سے دور کر دیا تو ایسا خدا پھر کس کام کا. بالکل ایک عام چیز کی طرح لا کر زمین پر رکھ دیا تو پھر ایسا خدا کس کام کا. یعنی دونوں پہلوؤں کو، دونوں ڈائمینشنز کو مد نظر رکھنا ہوگا. ایک ڈائمینشن جس کے ساتھ ہیومن وزڈم، عقل انسانی، شعور بشر کانٹیکٹ میں آتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر بچہ کل گیا کہ میں خدا کو نہیں مانتا تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کھاد ہے، جو فرٹیلائزر ہے، نیچرل فرٹیلائزر، یہ غلاظت ہے، کتنی بو اٹھ رہی ہے اس میں سے، اور اس کو آپ گملے میں ڈال دیجئے، پودے کے پاس رکھ دیجئے، گلاب کا پھول نکلتا ہے تو اس گلاب کے پھول میں خوشبو ہوتی ہے، کھاد کی بدبو کیوں لے کر نہیں نکلتا؟ کس نے خلق کیا اس کو اس طرح سے؟ تو یہ آپ خدا کی قدرت کو اپنی نوجوان نسل کے ذہن کے نزدیک کر رہے ہیں. لیکن ایک دفعہ آپ بچہ اگر آپ سے یہ کہے، یا کوئی بچی آپ کے گھر میں ہو یہ کہے خاندان میں کہ ہم خدا کو سمجھ دیں اس طرح سے جس طرح سے ہم اپنے اطراف میں، گرد و پیش میں جو سراؤنڈنگز میں ہماری چیزیں ان کو سمجھ لیتے ہیں، تو یہ بات ناممکن ہے. لہٰذا دونوں پہلو لے کر آپ کو چلنے ہوں گے. اگر جناب سیدہ کا وہ معجزہ جو ہمارے گھروں میں پڑھا جاتا تھا کہ جب آپ یہودیوں کے گھر میں گئیں اور شادی میں بلایا تھا تو جیسی جناب سیدہ تشریف فرما ہوئی، ایک نور وجود مبارک سیدہ سے نکلا. 80 کے قریب یہودی خواتین اور مرد مسلمان ہوئے تھے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو عقل بشر نہیں سمجھ سکتی. اگر آپ نے اسی مقام پر رکھا سیدہ کی شخصیت کو تو شاید وہ قابل فہم نہ ہو، انسان سمجھ نہ سکے. لیکن اگر آپ نے کہا کہ جناب سیدہ نے اس طرح سے فاقے کیے، صدقات و خیرات کیا، جو باغ فدق کی آمدنی آتی تھی 1.5 لاکھ سونے کے سکے سال میں، اپنے لیے کچھ سکے رکھتی تھی، بقیہ سب کا سب خیرات کر دیتی تھی، اور وہ جو سکے رکھتی تھی اس میں سے بھی کبھی سب کا سب خیرات کر دیتی تھی. 1.5 لاکھ 150,000 گولڈ کوائن جس کے پاس آ رہے ہوں، اس کے گھر سے چولہے میں بہت زیادہ نہیں دیکھتے تھے لوگ. کھجور اور روٹی کھا رہی ہے یہ خاتون، اور کبھی کبھی کھجور اور روٹی بھی نہیں کھا پا رہی. تو جو سیکریفائس، قربانی اور ایثار کا جذبہ ہے، آپ اس کو بھی سمجھائیے، اور معجز نما میریکولس جو شخصیت ہے جناب سیدہ کی وہ بھی سمجھائیے. خدا کو اسی طرح سے سمجھائیے، معصومین کو اسی طرح سے سمجھائیے، رسول خدا کو اسی طرح سے سمجھائیے. جب جا کر بچے آپ کے جڑ پائیں گے معصومین کی شخصیت سے، ائمہ کی شخصیت سے، رسول خدا کی شخصیت سے. لہذا جب آج جمعے کا دن ہے، لہذا جمعے کے دن غروب سے پہلے، یہ مجھے کل کہنا چاہیے تھا لیکن بہرحال، اور آپ کو یہ روایت پتہ بھی ہوگی، لیکن فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، حبیب خوب زیادہ نصیحت کرو، بار بار نصیحت کرو، کیونکہ نصیحت مومنین کو فائدہ دیتی ہے. تو اس سلسلے میں روایت ہمارے پاس یہ ہے جمعے کے دن کے سلسلے میں کہ جناب سیدہ سے روایت ہے، سنی شیعہ دونوں نے نقل کی ہے کہ ان للہ یوم الجمعۃ ساعۃ، ایک گھڑی ایسی ہے جمعے کے دن کہ لا ترد فیہ دعا، جب کریں گے آپ جمعے کے دن تو وہ قبول کرتا ہے پروردگار عالم، اس دعا کو آپ کی حاجت روائی فرماتا ہے. اب یہ حدیث یہاں تک ہے. اب سیرت کی طرف چلیے تو جناب سیدہ جمعے کے دن بچوں کو چھت پر بھیجتی تھیں اور کہتی تھیں بچوں مجھے یہ بتاؤ کہ سورج آدھا ڈوب چکا ہے کہ نہیں. بچے کہتے تھے کہ آدھا ڈوب چکا ہے سورج. تو تب جناب سیدہ دعا کرنا شروع کرتی تھیں. اس سے سمجھ میں آیا کہ جمعے کے دن وہ گھڑی، وہ لمحہ کہ جب سورج آدھا ڈوب چکا ہو اور آدھا باہر ہو،
تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. اچھا اب یہاں سے ایک سوال آپ کے ذہن میں آیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں وہ ایجاد کروں سوال. وہ سوال یہ ہے کہ یہ کون سیدہ ہیں کہ جو پوری شب جمعہ عبادت کر چکی ہیں، جو فجر کی نماز کے بعد استغفار، تسبیح، تحلیل، تقدیس الہی انجام دے چکی ہیں، جو زوال کے وقت نوافل پڑھ چکی ہیں، جو عصر کے بعد اذکار جو جمعے کے ہیں وہ پڑھ چکی ہیں. تو تمام کے تمام جو وقت ہیں دعا کرنے کے، ان تمام اوقات میں، ان تمام وہ جتنی بھی ٹائمنگز ہیں اس میں بی بی نے دعا کی ہے. لیکن اب بی بی کی سیرت سے سیکھیے کہ پورے دن پورے ہفتے دعا کرتی چلی آئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک اور گھڑی، ایک اور لمحہ، ایک اور مومنٹ اگر ہے تو اس کو بی بی کھونا نہیں چاہتی اپنے ہاتھ سے. تو یہ مومنین کے لیے پیغام ہے کہ کبھی بھی دعا کرنے سے آپ غافل نہ ہوں. اور اس بات کو اگر آپ سمجھیے جا کر تو آپ کو جناب امیر کے ہاں یہ قول ملے گا کہ جس شخص کو خدا نے دعا کی توفیق دی ہے اس کی دعا قبول بھی کرے گا. اب وہ کس طرح سے قبول ہوگی، کس طرح سے اس کی حاجت روائی ہوگی، اس کے مسائل کس طرح سے حل ہوں گے، یہ پھر آپ جا کر معصومین سے پوچھیے. لہٰذا جمعے کا دن اور پھر اس کے بعد دعا السماعت. مفادی میں اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو دعا السماعت وہاں پر موجود ہے، آپ کو انڈیکس میں فہرست میں وہ دعا مل جائے گی. یہ جمعے کا دن. اب جمعے کے دن یہ جو زیارت وہاں باہر لگی ہوئی پانا فلیکس پہ، اس میں لکھا ہوا حاضر یوم الجمعہ المتوقع فیہ ظہورک. مولا اے امام زمانہ یہ جمعے کا دن ہے کہ جس میں آپ کا ظہور ہوگا. تو پہلی بات تو یہ کہ جمعے کے دن ظہور ہوگا، فجر کی نماز کے بعد ظہور ہوگا، اور پھر اس کے بعد جب ظہور ہوگا تو جمعے کے دن تاکید کے ساتھ ہم کو حکم ہے کہ امام زمانہ کی زیارات کو پڑھو. عجیب مرحلہ ہے. دعائے عہد کو پڑھنے کا حکم دیا گیا روزانہ، اللہم کل ولی کو کثرت سے پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور جمعے کے دن تو بہت زیادہ. آپ دعائے غیبت امام زمانہ پڑھیے، آپ دعائے عہد پڑھیے، آپ زیارت اہل یاسین پڑھیے، آپ صلوات ابو الحسن زراب اصفہانی پڑھیے. یہ تمام کی تمام چیزیں پڑھیں کہ آپ امام زمانہ کی بارگاہ میں دعا کر سکیں. اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر امام موجود ہوں تو آپ کا کیا جی چاہے گا؟ اگر امام زندہ حی و حاضر فزیکل اپیئرنس میں، فزیکل ایگزسٹنس کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں تو آپ کا جی چاہے گا کہ آپ مسلسل امام سے رابطے میں ہوں. اب اگر امام تمہارے سامنے نہیں ہے تو تم دعاؤں کے ذریعے امام سے رابطے میں آؤ. یہ دعا کرے گی کیا؟ یہ دعا کرے گی کہ جو خود حضرت حجت نے فرمایا ہے کہ بی یدفع اللہ البلا، صرف اور صرف میرے ذریعے، صرف اور صرف میرے ذریعے خدا زمین سے بلاؤں کو دور کرتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور دعا کا باقاعدہ اپنا ایک چیپٹر ہے کہ دعا آپ کا رابطہ امام کے ساتھ مضبوط ہو. اور نہ دیکھیے امام کو ہماری دعا کی کیا ضرورت ہے، کیا مطلب، جو بھی ہوگا وہ تو امام ہے، ہم کیا دعا کریں امام کی سلامتی کے لیے؟ اللہم کل ولی، کیا فائدہ؟ آپ ترجمہ پڑھیے حجت ابن حسن صلوات علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة. پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصرا ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. 8 فضائل آپ اس چھوٹی سی دعا میں گنتے ہیں. تو مولانا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. سرکار آپ سے کیا کہنا ہے کہ آپ سمجھیے، دعا کے ترجمے پر آپ غور کیجئے. اللہم کن لولیک. جب بھی آپ معصومین یا ائمہ کے سلسلے میں کوئی برکت نازل کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ خدا سے کہتے ہیں اللہم صلی علی، پروردگار تو درود بھیج. اللہم کن لولیک، پروردگار تو ہو جا میرے 12ویں آقا کے لیے. اب سوال یہاں پر یہ کہ چاہے آپ مانگیں یہ دعا یا نہ مانگیں، خدا امام زمانہ کا ولی بھی ہے، ناصر بھی ہے، حافظ بھی ہے، قائد بھی ہے، عین بھی ہے، دلیل بھی ہے. تمام کے تمام الفاظ آپ کی سمجھ میں آ چکے ہیں. ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصرا و دلیلاً، یہ تمام الفاظ سمجھ میں آ چکے ہیں. عیناً، عین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آنکھیں. پروردگار تو امام زمانہ کی آنکھیں بن جا. تو یہ جو تمام کی تمام صفت امام زمانہ کی ہیں، یہ تو ہیں، آپ نے دی ہیں یا میں نے دی ہیں یا خواجہ طوسی نے دی ہیں یا علامہ حلی نے، علامہ مجلسی نے، یہ ہیں. تو پھر اور خدا ہے، خدا کا اس طرح سے رابطہ ہے امام سے. پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں اللہم کن لولیک، پروردگار تو بن جا اس طرح سے 12ویں آقا کے لیے.
آپ کے کہنے سے نہ بنے گا خدا، نہ آپ کے کہنے سے اس چیز کو چھوڑے گا. تو پھر آپ کا اسٹیٹس کیا ہے یہاں پر؟ آپ ہیں کون؟ آپ اس پوری مشینری کے اندر، آپ پورے سسٹم میں کیا ہیں؟ سوال ہے. جب کچھ بھی میرے کہنے اور نہ کہنے سے نہیں ہوگا تو میں کیا ہوں؟ آپ اور ہم کچھ نہیں ہیں. صرف یہ اظہار کرنا ہے کہ پروردگار جو تیرا ارادہ ہے نا امام زمانہ کے ساتھ، میں بھی اس میں شامل ہوں، مجھے بھی شامل کر لے. لہٰذا یہ خود آپ مجھے بتائیے، امیر المومنین رسول خدا اور اصحاب 1,20,000 1,30,000 1,50,000 اصحاب ہیں. رسول خدا محبت کرتے ہیں جناب امیر المومنین سے. جب رسول خدا محبت کرتے ہیں، سیدہ کے دل میں مودت ہے، جناب امیر ہے، حسن حسین کے دل میں، تو اب اس کے بعد حتیٰ سلمان کی بھی ضرورت نہیں ہے جناب امیر المومنین کو، حتیٰ ابو ذر کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو ابھی جو بقیہ اصحاب سے کہہ رہے ہیں رسول خدا بار بار کہ محبت علی، علی کی سے محبت کرو، علی سے محبت کرو، علی سے محبت کرو. کیوں؟ کیونکہ بہت ساری وجوہات ہیں. میں ایک اور وجہ کی جانب اشارہ کر رہا ہوں. یعنی خدا علی سے محبت کرتا ہے. دیکھو تم محبت کرو یا نہ کرو، خدا تو کر رہا ہے. لہذا تم محبت کر کے خدا کے ساتھ جڑ جاؤ. کچھ کیفیت ایسی ہیں جس میں آپ خدا کے ساتھ نہیں جڑ سکتے. آپ خالق ہیں؟ نہیں. آپ رازق ہیں؟ نہیں. آپ مالک الملک ہیں؟ نہیں. آپ ذوالجلال والاکرام ہیں؟ نہیں. آپ کیا ہیں؟ ہم کوئی صفت نہیں ہے. لیکن کچھ صفات ایسی ہیں کہ جس کو آپ اپنے دل میں پروان چڑھا کر اس کو نشوونما گرو کر کے خداوند تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑ سکتے ہیں. خدا دیکھ تو علی سے محبت کرتا ہے، اس دل میں بھی علی سے محبت ہے. خدا تیرے دل میں علی کے دشمنوں کے خلاف بغض و نفرت ہے، اس دل میں بھی نفرت ہے. یعنی محبت پنجتن، محبت اہل بیت اور بغض دشمن اہل بیت وہ چیز ہے جس میں آپ اس کیفیت کا نام، جس میں آپ خدا سے جڑتے ہیں، جس میں آپ جناب رسالت مآب سے جڑتے ہیں، آپ حسن حسین سے جڑتے ہیں، آپ اپنے زمانے کے امام سے جڑتے ہیں. لہٰذا مومن مسلسل یہ کہہ رہا ہوتا ہے ان دعاؤں کے ذریعے کہ پروردگار جو تیری کیفیت، تو کہنا غلط ہے، لفظ صحیح نہیں ہے، اس کو آپ مت سنیے گا، لیکن سن لیجیے سمجھنے کی حد تک. پروردگار جو تیرا رشتہ یا کیفیت ہے علی ابن ابی طالب کے ساتھ، جو تیرا رشتہ اور تعلق علی ابن ابی طالب کے دشمنوں کے ساتھ، جو تیرا تعلق اور رشتہ علی ابن ابی طالب کے دوستوں کے ساتھ، وہی میرا بھی ہے. آپ جب بھی دیکھیں گے کہ آپ اہل بیت کے ساتھ جب محبت کا تعلق استوار کریں گے، آپ اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ نفرت کا تعلق استوار کریں گے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر آپ خدا سے جڑتے ہوئے نظر آئیں گے. ورنہ ہر مقام پہ آپ کو خدا جو عبادت کا حکم دے رہا ہے، خدا کے اندر ذلت نہیں ہے، حقارت نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، خامیاں نہیں ہے. خدا کے اندر کمال ہے. آپ کہتے ہیں سبحان ربی اللہ، پروردگار تیری ذات اعلیٰ، میں تیرے سامنے گر کے سجدہ کر رہا ہوں، پروردگار تیرا بندہ حقی ہوں، تیری عبادت کر رہا ہوں، اپنی حقارت کا اظہار کر رہا ہوں. لیکن جب آپ اہل بیت کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرتے ہیں، اسٹیبلش کرتے ہیں اپنے ریلیشن شپ کو اہل بیت کے ساتھ، تو آپ اسی کیفیت تک پہنچنا چاہتے ہیں جو کیفیت خداوند تبارک و تعالیٰ کی ہے. میں نے عرض کیا کیفیت کا لفظ تو میں نے صحیح استعمال نہیں کیا. خدا کیفیت سے مبرہ ہے، وہ ٹرانسفارم نہیں ہوتا، چینجز نہیں آتی اس میں. تو آپ جب کہتے ہیں کہ پروردگار درود بھیج تو، اور آپ جب آل محمد پر محمد آل محمد پہ درود بھیجتے ہیں، تو علماء نے فرمایا، آپ حضرات بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا، اتنی دفعہ یہ بات آپ ممبر سے یقیناً سن چکے ہوں گے بڑی تفصیل سے، کہ ایک ہی ذکر ہے جو خدا کر رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ. ہمارے ایک دوست ہیں ذاکر، انہوں نے کہا کہ یہ صرف اسی ہمارا بچہ جانتا ہے کہ، اور بڑی دلچسپ بات کہی، مجھے نہیں پتا تھی ان کی، انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے آپ ہمارے بچے سے بھی پوچھیے اس وقت کہ خدا کیا کر رہا ہے. بہرحال دنیا سے چلے گئے وہ، خدا مغفرت فرمائے ان کی. تو کہنے لگے کہ یہ کیا کر رہا ہے، تو اہل بیت سے محبت کرنے والا بچہ بتا دے گا خدا اس وقت کیا کر رہا ہے. کیسے بتائے گا؟ قرآن بتا رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ جو یصلون پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے، ان اللہ، خدا نے جب سے اپنی مخلوق کے ساتھ رابطے میں آیا، کانٹیکٹ میں آیا،
کنیکشن میں آیا. پہلی مخلوق کون سی تھی؟ رسول خدا. ادھر خدا نے کب ازل الازال ابد الآباد تک کب خلق کیا کسی کو نہیں پتا. خدا نے فرشتوں کی خلقت سے کتنے ہزاروں برس پہلے خلق کیا اور فرمایا کہ خدا نے آدم کی تخلیق کس طرح سے کی اس سے پہلے. اور پانچویں امام نے جو فرمایا کہ سبحنا فسبحت الملائکہ، کبرنا فکبرت الملائکہ، حللنا فحللت الملائکہ. جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہا ہم نے تو ملائکہ نے کہا، جب ہم نے اللہ اکبر کہا تو ملائکہ نے کہا، جب ہم نے سبحان اللہ کہا تو ملائکہ نے کہا. لولا نہ ما عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے خدا کی عبادت کوئی نہیں کر سکتا تھا. تفصیل ہے ذرا حدیث کی. تو آپ یہ دیکھیے کہ عبادت خدا فرشتوں کو جو سکھا رہا ہے بندگی کے طریقے وہ آل محمد کے ذریعے سکھا رہا ہے. تو خدا کب سے خدا ہے؟ جب آل محمد نہ تھے خدا اس وقت سے اللہ تھا، اور جب یہ زمین و زمان و مکان نہیں ہوگا خدا اس وقت بھی اللہ ہی رہے گا. مجھے آگے نہیں جانا، مجھے پیچھے کی طرف جانا ہے. جب خدا تھا اور کوئی نہ تھا، حتیٰ آل محمد کو بھی اس نے خلق کیا بعد میں روایات کے مطابق. تو جیسے ہی اس نے آل محمد کو خلق کیا ادھر اس نے آل محمد کو خلق کیا. اب خدا نے یہ کہا ہے کہ میں نے رسول خدا کی پیدائش سے پہلے رسول پر درود نہیں بھیجا تھا، یا خدا نے یہ کہا جب محمد اور آل محمد آسمانوں میں تو نہیں بھیجا تھا. خدا نے معین کیا خدا جب سے خدا تھا اور آل محمد تھے خدا مسلسل برکتوں کو نازل فرما رہا ہے. دیکھیے میں نے جو بات آپ سے کہی تھی میں خود اس کی خلاف ورزی کر رہا ہوں. میں وہ جو ہیومن اسپیکٹس ہیں معصومین کے اس پہ گفتگو نہیں کر رہا. وہ اب میں کیا کیا جائے بات کو. ایک روایت ہے اصول کافی میں ہمارے پاس. آج دعا کریے کہ ہم زیارت اہل یاسین کے کچھ نہ کچھ جملوں کی جانب اشارہ کریں. اصول کافی کے اندر ایک دعا ہے صلوات ابو الحسن زراب اصفہانی. آپ جا کر دیکھیے گا اور اس کا ترجمہ خوب غور سے پڑھیے گا، کئی دفعہ پڑھیے گا. اس میں ایک لفظ ہے رسالت مآب کے لیے المصفى من الزلال. بعض لوگوں نے لکھا المصفى من الضلال. دونوں الگ الگ لفظ ہیں. ایک ضلال ضاد سے ہے، ایک زلال توئیں زوئیں سے ہے. توئیں زوئیں کا مطلب کیا ہے؟ وہ ذات محمد مصطفیٰ کی جس کو تو نے پیوریفائی کیا، جس کو تو نے بڑے اچھے طریقے سے فلٹر کیا، جس کو تو نے بڑے اچھے طریقے سے جس کی تو نے اسکریننگ کی. میں اور لفظ کیا استعمال کروں میرے پاس نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی کے پاس اس سے اچھا ترجمہ ہو. المصفى تصفیہ کرنا. جب یہ کروڈ آئل نکالا جاتا ہے نا زمین سے پیٹرولیم، تو آپ اس کو کہاں بیچتے ہیں؟ ریفائنری میں. تو آپ کہتے ہیں کہ جو کروڈ آئل پڑا ہوتا ہے بیرل میں، آپ کہتے ہیں نہیں یہ ریفائنڈ نہیں ہے، اس میں 10,000 چیزیں ہیں، بائی پروڈکٹس نکلیں گے. جب یہ پیٹرول آ گیا نا ہائی آکٹین، انتہائی اشارہ کیجئے کمبسٹیبل ہے اور ایک عجیب کیفیت ہے اس کی. تو آپ کہتے ہیں ریفائنری سے نکل کر آئے، یہ ریفائنڈ ہو چکا ہے. تو المصفى کا مطلب ہے ریفائنڈ وجود ہے. اچھا تو میں ایک بات کہوں، یہ کیا بات ہوئی ریفائنڈ وجود ہے؟ اس وجود میں کنٹیمنیشن تھی کب جو ریفائنڈ کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے اس کو خلق کیا یہ اتنا پاک و پاکیزہ طیب و طاہر وجود ہے کہ اس میں یہ ہے بشریت کے سانچے میں، لیکن رتی برابر اس کے اندر آلودگی نہیں ہے. یہ وجود کتنا کنٹیمنیشن سے دور ہے. آپ اور ہم کیا بتائیں گے؟ چلیے جا کر رسول خدا کے چھوٹے بھائی سے پوچھیے، علی ابن ابی طالب سے. فرماتے ہیں حتی افضت کرامت اللہ الی نبیہ، وہ خدا جو کریم ہے، وہ خدا جو اکرم الکریم ہے، یعنی اس سے بڑھ کر کریم نہیں، اکرم الکرام ہے، کریموں میں کریم ہے. ہمارے پاس آپ کے پاس جو کرم ہے وہ اسی کی ذات کا تحفہ ہے. اس نے انبیاء کو اپنے کرم سے خلق کیا. عیسیٰ کو کیا کرم دیا آپ سوچ سکتے ہیں؟ حیات ٹھوکر مار رہے ہیں، زندہ ہو رہا ہے انسان. موسیٰ کو کیا کرم دیا، آدم کو، انبیاء کو کیا کرم دیا اس نے، کوئی نہیں سمجھ سکتا. پھر ابراہیم کے کرم کی تو مثال ہی نہیں ہے کہ جس کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا. یعنی ابراہیم کے رگ و پے میں وجود کے ہر لیول اور اسٹیج اور اسٹیپ پہ سوائے خدا کے کچھ نہیں ہے. خلیل کا مطلب یہ ہے. لیکن جناب امیر فرمائے فلما افضت کرامت اللہ الی نبیہ،
لیکن یہ کرامت جس نے 1,23,999 پیغمبروں کو خلق کیا، یہ کرامت جب پہنچی آخری نبی تک تو بلند ترین مرحلے پر تھی. یہ جب نچلے اور لوور اور لیسر لیول پر ہے، کوانٹٹی اس کی نچلی اور کم ہے ابراہیم کے مرحلے پر، آدم کے مرحلے پر، تو یہ بشر کی سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ کرامت امیر المومنین کے قول کے مطابق جب رسول خدا تک پہنچی، اب رسول خدا ہیں کہاں پر سوائے خدا کے کوئی نہیں سمجھ سکتا. لہٰذا یہی وجہ تھی جناب رسالت مام نے فرمایا دیکھو علی، اس کو میرے اور تمہارے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا، مجھ کو تم اس کے اور تمہارے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا، اور تم کو اس کے اور میرے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا. آپ تو سب، آپ کتنے ڈائمینشنز ہیں امیر المومنین کے؟ کتنے ڈائمینشنز ہوتے ہیں ایک شخصیت کے؟ یا تھاٹس اور تھنکنگ ہوتی ہے، یا ڈیڈز اور ایکٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ہے انسان؟ نہیں ہے. ایکٹس جو ہیں جناب امیر کے، اس کے اندر 4 بنیادی صفات ہیں جو ارسطو افلاطون کے زمانے سے لے کر آج تک فلسفی حضرات بیان کرتے رہتے ہیں. حب و بغض، نفرت، کراہیت، ارادہ. کوئی چیز آپ کو بری لگتی ہے، کوئی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، کسی چیز سے آپ محبت کرتے ہیں، کسی چیز سے آپ نفرت کرتے ہیں. یہی ہے انسان کے وجود کے اندر بنیادی صفات. ایک تو یہ امیر المومنین کے وجود کے اندر کیا ہے؟ حب و بغض. جو روایت میں آتا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ سے ایسی محبت کی ہے کہ فرمایا علی ممسوس فی ذات اللہ. خدا ذات علی کے علی ذات خداوند تبارک و تعالیٰ میں ڈوب چکا ہے. یہ امیر المومنین کے خدا کے سلسلے معرفت. اگر آپ جائیں گے امیر المومنین کی روح کے اندر اتریں گے تو وہاں پر کیا فرمایا ہے؟ وہاں پر انسان کے پاس جو بنیادی چیز ہے علم ہے. آپ وہی ہیں جتنی نالج ہے آپ کے پاس، اور جتنی مختلف، جتنی آپ کی نالج میں، جتنی آپ کے پاس نالج ہوگی اور ڈائیورسیفائڈ ہوگی، یعنی 10,000 قسم کی نالجز ہیں آپ کے پاس، آپ اتنے بڑے ہوں گے. آپ کے پاس 3 سبجیکٹ کی نالج ہے، بڑی ماسٹر ہیں آپ اس کے اندر، تو آپ کے 3 ڈائمینشنز ہیں. آپ میں سے کوئی بیٹھا ہے 50 سبجیکٹ پہ پی ایچ ڈی کر کے فرض کیجئے، تو آپ 50 پی ایچ ڈیز ہیں. لیکن اس شخصیت کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ جو کچھ میرے پاس علم خدا نے مجھے دیا تھا وہ میں نے علی ابن ابی طالب کو دے دیا. عمل کے مقام پر علی ابن ابی طالب کو جب آپ دیکھیں گے تو کہاں پر دیکھتے ہیں؟ پروردگار ما خلق ما عبدتک خوفا من نارک ولا طعما فی جنت. پروردگار میں نے تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کی ہے نہ جہنم کے خوف سے کی ہے. تو آپ ایویلیویٹ نہیں کر سکتے، قطن نہیں کر سکتے، نہ جس کے عقیدے کو آپ پہنچ سکیں، خدا کی بندگی میں اس طرح سے ڈوب چکا ہو، نہ جس کے علم تک آپ پہنچ سکیں، نہ جس کے عمل تک پہنچ سکے، تو اس کو کیسے تولیں گے آپ؟ درود بھیجیں محمد علیہ محمد. یہ کہاں سے بات چلی تھی؟ المصفى من الضلال. ذات سے اگر زلال ہو تو اس کا مطلب ہے گمراہی، اور زوئیں سے اگر ہو تو اس کا مطلب ہے سایہ. دونوں نسخے دیکھے ہیں میں نے. مصفہ یعنی ریفائنڈ. بھائی جس کا شاگرد اتنا ریفائنڈ ہے اور جس کے نور کی تجلی علی ابن ابی طالب اتنا ریفائنڈ ہے، وہ خود کس مرحلے پر ہوگا؟ اور علی ابن ابی طالب اتنے ریفائنڈ ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر، حبیب تم کو کوثر عطا کی. تم کو کب عطا کی؟ یہ کوثر تو گئی جناب امیر المومنین کے بیت الشرف میں. یعنی نسل تمہاری محمد مصطفیٰ تم سے نہیں چلے گی، علی کے وجود سے چلے گی. وہ محمد مصطفیٰ جس کو وہاں اس انداز سے خلق کیا. اب میں واقعاً جب یہ جملہ مجھے خود نہیں پتا کیا مرحلہ ہونا چاہیے جناب امیر کا کہ دیکھو نسل محمد مصطفیٰ کی کنٹینویشن مصطفیٰ سے ہونی چاہیے، نہیں ہو رہی، علی تمہاری ذات سے ہوگی. کس مقام پر ہے؟ یہ ایسی فضیلت ہے کہ جس کو انسان، بہرحال مولا کی کسی بھی فضیلت کا آپ نہیں سمجھ سکتے، تو آپ کہاں پر رکھیں گے اور کیا. اب آپ اگر رسول خدا جی کھول کر اور جان توڑ کے محبت کریں علی سے، تو یہ حق ہے نا علی ابن ابی طالب کا کہ نبوت پر نہیں ہیں تب بھی کمال نبوت اپنے اندر لے لی. المصفى من الزلال، المصفى من الضلال. واد ہے یا زوئیں ہیں.
یہ تو بہت واضح ہے، رسول خدا کو خلق کیا وہاں پر جس کو پاک و پاکیزہ رکھا ہر گمراہی سے، پروردگار عالم، یہ سمجھ میں آ گیا۔ یہ کون سا معنی ہے؟ ذات سے۔ ظلال سائے کا مطلب کیا؟ المصفى من الظلال۔ اصول کافی میں ہمارے پاس ایک حدیث ہے ائمہ کی کریشن کے بارے میں، کہ امام کو، ائمہ کو کس طرح سے خدا نے خلق کیا۔ وہاں پر یہ ظلال یعنی سائے کا لفظ آیا ہے۔ اب اس کی تشریح علماء نے ڈھیروں قسم کی تشریحات کی ہیں، کامنٹریز لکھی ہیں، نہ وہ میں پوری مجھے اس وقت یاد ہیں اور نہ میں پوری پڑھ پایا ہوں۔ جب میں پوری پڑھ نہیں پایا تو آپ کے سامنے کیا خاک بتاؤں گا آپ کو۔ لہٰذا اب یہ ایک کیفیت ہے، تو میں نے بتایا کہ دیکھیے اس وجہ، پھر آپ مولانا آپ نے بتایا کیوں، چھیڑی کیوں بات جو آپ کو خود نہیں ہضم ہوئی؟ اس وجہ سے کہ یہ چیز ہمارے یہاں ملتی ہے۔ اگر آپ کبھی جا کر ابو الحسن زراب اصفہانی میں غوث سے دیکھیں اور کہیں پر زوئیں سے، تو آپ کے ذہن میں رہے کہ دونوں چیزیں یہ موجود ہیں۔ لہٰذا جب ابو الحسن زراب اصفہانی میں رسول خدا کو تصفیہ کیا، کس طرح سے تصفیہ کیا؟ جب خدا نے خلق کیا تو نور کے سائے کے ساتھ خلق کیا، جو ہے ظلال یعنی زوئیں سے، عالم غیب میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے خلق کیا، رسول خدا کو مصفہ کیا۔ اب رسول خدا کے بعد کون جانشین بنا؟ جناب امیر المومنین۔ ان کے بعد امام مجتبیٰ، سید الشہداء، حضرت سید الساجدین، نام لیتے رہیے۔ بات آئی کہاں تک؟ حضرت عسکری تک، اور اس کے بعد بات آئی حضرت عسکری علیہ السلام ہمارے 11ویں امام ہیں، اور پھر بات آئی 12ویں امام تک۔ اب آپ دیکھیے کہ تصفیہ اور ریفائنڈ ہونا، پیوریفائڈ ہونا، پیوریفیکیشن ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ کہ آپ کے پردادا بہت بڑے عالم تھے، آپ کے دادا بہت بڑے عالم تھے، تو آپ کے دادا نے ان سے بہت ساری چیزیں سیکھی، اور آپ کے دادا کو لوگ کہتے تھے بھائی ان کے جو والد ہیں، آپ کے دادا کو کہتے تھے نجف قوم کے عالم، اور کیا قرآن تفسیر پورا شہر عزت کرتا تھا۔ تو اگر ان کا بیٹا ایسا ہے تو کوئی اس میں حیرت کی بات نہیں ہے، اپنے باپ سے سیکھا ہے۔ اچھا، آپ کے دادا نے منتقل کی وہ چیز آپ کے والد کو، تو ذرا سی دھیمی ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے، انڈیا پاکستان میں رہ رہے ہیں، وہ نجف نہیں گیا، وہ قم نہیں گیا۔ کہا کہ بھائی نہیں، دیکھو ان کے والد بھی ایسے ہی تھے، ان کے دادا بھی ایسے ہی تھے۔ تو پھر آپ کے والد نے وہ چیز آپ تک منتقل کی، تو وہ کم ہو گئی۔ پھر 11 نسلوں تک یہ چیز گئی تو کم ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ اب رسول خدا کے بعد جو 11 بیٹے آئے رسول خدا کے جانشین، اور یا بیٹا کہوں یا جانشین کہوں، امیر جناب امیر کو نکال کے جو بھائی ہیں، تو اب بات پہنچی حضرت حجت تک۔ ہمارے اور آپ کے جو 12ویں امام ہیں، رسول خدا نے، یہ میں اپنے الفاظ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے 11 جانشینوں کو زحمت نہیں دی کہ تم گفتگو کرنا۔ ہمارے تمام ائمہ نے گفتگو کی ہے 12ویں امام کے بارے میں، لیکن رسول خدا کی گفتگو دیکھیے کیا فرمانے، فرمائے اسمہ یواطی اسمی، جو 12واں آئے گا نا اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ آپ کے گھر میں 10 محمد ہوں گے۔ اور ایک اور چیز، لقب اس کا ہوگا المہدی، رسول خدا نے فرمایا۔ اب آپ یہاں رک جائیے، آپ جناب امیر سے لے کر حضرت عسکری صلوات اللہ وسلام علیہ مجمعین، ان سب کو دیکھیے، ان کے گھروں میں کتنے لڑکے ہوئے؟ 17 لڑکے امیر مومنین کے تھے، 17 یا 18 فرزند لڑکے جناب امام موسیٰ کاظم کے تھے، سید الشہداء امام مجتبیٰ۔ ایک بھی آپ کو المہدی نہیں ملے گا۔ نہیں لکھا کسی نے المہدی نام، کسی نے نام لکھا اپنے بچوں کا المہدی، یعنی محمد نام رکھ دیتے جو حضرت کا نام ہے 12ویں آقا کا، اور المہدی نہیں رکھا، کسی نے نہیں رکھا۔ کہا کہ دیکھو اس کی کنیت میری کنیت کی طرح ہوگی، اس کا نام میرے نام کی طرح ہے، ہم نام ہے ہم کنیت ہے۔ اور ایک جملہ فرمایا خلقہ خلقی، اس کا اخلاق میرا اخلاق ہے، میرا اخلاق جیسا نہیں ہے، میرا اخلاق ہے۔ عجیب بات، جناب امیر کی شہادت ہوئی ہے، امامت شروع ہے 10 ہجری، حضرت حجت کی امامت شروع ہے 260 ہجری، یعنی 250 برس کے بعد جو 11 نسلوں سے گزرتا ہوا نور آیا جناب نرجس خاتون کی آغوش طیب و طاہر میں، حضرت عسکری کے صلب مطہر سے جو وجود میں نور آ رہا ہے، اس کی پاکیزگی اتنی ہے
کہ جناب امام حسن عسکری یہ نہیں فرما رہے, امام رضا یہ نہیں فرما رہے, براہ راست رسول خدا فرما رہے خلقہ خلقی, یعنی یہ نور کے بارے میں مت سمجھ لینا کہ میری 11ویں نسل سے ہے تو دھیما پڑ گیا, یہ قمر نجا گئے ہوئے کسی آیت اللہ یا عالم کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ ہمارے نور کی بات ہو رہی ہے. 200 سال گزر جائیں گے, بنو امیہ بنو عباس کی بادشاہتیں گزر جائیں گی, یونان اور ہندوستان کی سنسکرت, یونان کی زبان, یونانی زبان, لیٹن زبان کے فلسفے منتقل ہو جائیں گے, ہندی فلسفہ منتقل ہو جائے گا, مدینے کے اندر گمراہیاں پھیل جائیں گی, مدینہ سے مرکز منتقل ہو کر دمشق جائے گا, دمشق سے بنو عباس آئیں گے, سادات قتل ہوں گے, آفتیں آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی, ایمان ڈانا ڈول ہو جائے گا, ایمان کے پائے استقلال میں لغزشیں آئیں گی. لیکن کس مقام پر حضرت عسکری, کس مقام پر حضرت علی نقی, کس مقام پر حضرت محمد تقی, کہ یہ اس نور کی حفاظت کرتے ہوئے منتقل فرما رہے ہیں حضرت عسکری کو, اور حضرت عسکری کے صلب مطہر سے جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کی آغوش مطہر میں جو نور آ رہا ہے, رسول خدا ذمہ داری لے رہے ہیں کہ دیکھو خلقہ خلقی. اچھا, آپ کے ساتھ ایک کیفیت ہے, ابھی میں جناب امی کے فضائل پڑھنے لگوں, آپ مجلس کا حال دیکھیے گا, لوگ اس پہ اعتراض مت کیا کیجئے, صحیح ہے یہ, آپ کے رسول خوش ہوتے ہیں تو آپ کیا ہیں, اور رسول گفتگو بدل دیتے ہیں. رمضان المبارک سے پہلے شعبان کا آخری جمعہ ہے, رسول خدا خطبہ دے رہے ہیں, جناب امین نے کھڑے ہو کر سوال کیا خطبے کے درمیان میں کہ یا رسول اللہ افضل اعمال کیا ہے رمضان المبارک میں, تو بتایا کہ اجتناب الورع عن محارم اللہ, حرام چیزوں سے بچو. واجبات کی ادائیگی کے بارے میں بات نہیں کی ہے. اچھا, یہ کوئی نہ کہہ دے کہ مولانا بھی واجبات چھوڑ دیں رمضان میں, نہیں, انسان دھوکہ کھا جاتا ہے شیطان سے. ہم نے روزہ تو رکھا, نماز تو پڑھنی ہے, قرآن تو پڑھنا ہے, بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو ایکسٹرا ایفرٹ کرو, رسول خدا مخاطب بھی اس سے ہیں کہ جو ماہ مبارک رمضان کی حیثیت کو سمجھتا ہے, واجبات کو انجام دے رہا ہے. دیکھو واجبات کو انجام دیتے دیتے دھوکہ مت کھا جانا. حرام کے سلسلے میں اجتناب کا لفظ نہیں فرمایا, فرمایا الورع عن محارم اللہ, خوب احتیاط سے, چوکنے ہو کر, گھبرا کر, بہت کوشیس ہو کر, ویجیلنٹ ہو کر, چوکنے ہو کر, ہوشیار ہو کر, حرام خدا کے قریب جانے کا سوچنا بھی مت, کیونکہ پھر اگر اس طرح سے رمضان المبارک گزارا تو کیفیت مختلف ہوگی. تو یہ رسول خدا نے, تو امیر المومنین کھڑے ہو کر پوچھا کیا ہے افضل اعمال, فرمایا الورع عن محارم اللہ, ورع کرو خدا نے جن چیزوں کو حرام کیا. اور ایک دفعہ علی بن ابی طالب کے چہرے پر نظر پڑی, رونے لگے. کہا ما یبکی کا یا رسول اللہ, رسول اللہ کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ فرمایا کہ دیکھو یہ جو تمہارے ساتھ سلوک ہوگا اسی مہینے میں, اور سنیے توجہ کے ساتھ, عجیب واقعہ عجیب ہے, رمضان المبارک کی فضیلت کو روک کر امیر المومنین کے فضائل رسول خدا نے پڑھے. اور آپ کیا کہیں گے؟ لہٰذا آپ گھبرائے مت کیجئے. مولانا نماز پڑھ رہے تھے زور اثر کی, مولا علی کا خیال آ گیا پوری نماز میں, تو کیا صحیح ہے؟ نہیں ہے, اس سے بہتر نماز ہو نہیں سکتی. ڈسکلیمر پہلے کہہ دوں بھائی میں نصیری نہیں ہوں. درود پڑھیں محمد علیہ وسلم. لہٰذا یہ جو جناب رسالت معاف کے بارے میں ہے کہ المصفى من الظلال, جب عالم نور میں خلق کیا, نور الہی کا سایہ تھے روایت کے مطابق, تو وہاں پر بھی پاک و پاکیزہ ہیں. تو مانا رسول خدا کی فضیلت کیا ہوئی؟ دیکھیں جب دنیا میں آئے تو زندگی اس طرح سے گزاری کہ آپ کے لیے ثابت ہو جائے کہ یہ رسول جب دنیا میں ایسا ہے تو وہاں کیسا ہوگا. اور ثابت کیا کہ مکے میں کہ جہاں پر ہر طرف گناہ کا بازار گرم تھا,
جب رسول خدا نے اپنی رسالت کا اعلان کیا کسی نے نہیں کہا ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہے ہو، تمہارا باپ خود سجدہ کرتا تھا، تمہاری ماں خود نظر نیاز منتیں مانتی تھی خداؤں کے بعد، تمہارے گھر میں کھجور کا بت تھا، ابو طالب سمجھاؤ اس کو، تمہارے گھر میں بت ہے دکھاؤ اس کو، عبد المطلب، کوئی تو کہتا، کوئی کہتا کہ تم ہم کو ان غلیظ کاموں سے منع کر رہے ہو، تمہارا باپ دادا دادی دادا نانی نانا یہی کرتے تھے. یہ نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو جناب امیر المومنین نے جملہ ارشاد فرمایا فلما افضت کرامت اللہ الی نبیہ، جب خدا نے اپنے نبیوں کو جو عزت دی ہے اس عزت کے سائے میں، اس کرامت کے سائے میں جب پروردگار عالم نے رسول خدا کو خلق کیا، اب آپ سمجھیے کہ عزت کس مقام پر ہوگی. ایک شخص مکے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہارا خاندان ہمارے خاندان کی طرح ہے، جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہے ہو، تم ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہے ہو. اب یہاں سے سمجھیے جناب، اچھا میں نے جناب امیر کا نام لایا تھا اس مبارک حضرت حجت کے سلسلے میں. چھوٹا سا واقعہ جلدی سے سنیے تاکہ میں زیارت اہل یاسین کے کچھ جملے آپ کے سامنے پیش کروں. ابن رسول اللہ چھٹے امام راوی آتا ہے، یا آپ نے لباس تو بڑا اچھا پہنا ہوا ہے، نرم لباس ہے، پیور کاٹن بقول ہمارے، اور کھانا بھی آپ ویسا تو نہیں کھا رہے جیسا آپ کے دادا علی مرتضیٰ کھاتے تھے. فرمایا کہ دیکھو اس وقت جو غریب ترین شخص کھاتا تھا دادا ہمارے ویسا کھاتے تھے. اچھا اب تعلیمات اہل بیت اتنی عجیب ہیں اور ہم اتنا دور ہیں، خود اس ٹاپک کے اوپر کئی روایتیں موجود ہیں عجیب انداز سے جو چھٹے امام نے بیان فرمایا ہے کہ ہم اچھا کھانا کیوں کھا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، تمہارے لیے اس میں کیا فائدہ ہے، ہم کیوں کھا رہے ہیں. امین المومنین کا اختلاف تمام کی تمام یعنی ائمہ نے ایک ایک لفظ ایک ایک چیز پر اپنی زندگی کے گفتگو فرمائی ہے. اس کو چھوڑ دیجئے گفتگو، ورنہ پھر دوبارہ یہ زیارت رہ جائے گی. تو فرمایا کہ اور پھر دکھایا کہ دیکھو اندر ہم نے یہ اپنے لیے اور اپنے خدا کے لیے یہ اندر موٹا جھوٹا کپڑا پہن رکھا ہے جو ہمارے بدن کو اذیت دیتا ہے، اور باہر لوگوں کے لیے اس کو پہنا ہوا ہے کہ لوگ جس طرح سے معاشرہ چل رہا ہے ہم اسی طرح سے چلیں. اور یہ کھانا ہم ایک غریب ترین انسان کا کھانا کھا رہے ہیں. یہ ایک بات بیان فرمائے لیکن جب ہمارا 12واں آئے گا مأکل اور ملبس، کھانا پینا اور لباس میں، وہ ہمارے جد علی مرتضیٰ کی پیروی کرے گا. مجھے نہیں پتا کہ یہ حضرت حجت کی فضیلت کہوں یا جناب امیر کی. یعنی فرما رہے ہیں رسالت مآب کی خلقی اخلاق، بیہیویئر، مینرز، ایٹیکیٹ، آپ کا ڈریس کوڈ، آپ کا جو بھی آپ کہیے اس کو لفظ، فرمانے کہ بالکل ہبو میرا اخلاق ہوگا. لیکن حضرت حجت جب آئیں گے تو جناب امیر جیسا لباس پہنیں گے اور جناب امیر کی طرح کھانا کھائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث رسول غلط نہیں ہو سکتی. جناب امیر کا اخلاق ہو رسول خدا کا اخلاق ہے. اور نام مبارک جناب امیر اتنا پسند ہے ائمہ کو بھی رسول اللہ کو بھی کہ جناب امام صادق علیہ السلام یہ نہیں فرما رہے کہ دیکھو ہمارے جد رسول خدا نانا جو موٹا جھوٹا لباس پہنتے تھے ہمارا 12واں آ کر وہی پہنے گا. جس طرح سے ہمارے جد نانا رسول اللہ کھانا کھاتے تھے ویسے ہی کھائے گا، کیونکہ جناب امیر نے بھی ویسے ہی کھایا تھا. کہہ رہا نہیں، نام علی کو ہمیشہ بلندی فرمائیے بیان کر کے کہ جس طرح مأکل اور ملبس 12واں ہمارا علی مرتضیٰ کی طرح رکھے گا. تو یہ معمولی چیز نہیں ہے بالکل. وہ ہستی کہ جو خدا کے ارادے کو عملی جامہ پہنائے، عدل الہی کو زمین پر جاری کرے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ خود اپنے مقام پر نور الہی ہے. ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا، یہ 6 کی 6 صفات ہیں، لیکن پیروی کر رہے ہیں جناب امیر المومنین کی. درود اچھا مسئلہ ایک ہوا ہے کہ کئی جگہ میں نے زیارت اہل یاسین میں تقریر کی ہے، ہمیشہ 4 5 6 اس شروع کے سینٹنسز پہ ہوتی ہے اور پھر وہ مجلس ختم ہو جاتی ہے. تو مومنین کہتے ہیں مولانا یہ پھر آپ نے وہیں پہ ختم کر دی. تو میں اب آپ کی اجازت سے اس کے بعد والے جملوں پہ گفتگو کروں تو بہتر ہے. اس زیارت کے اندر ایک جملہ ہے کہ 2 جملوں پہ گفتگو کرتا ہوں کہ جب حضرت حجت کے بارے میں، اچھا اب اسی جملے سے اسی دعائے زیارت یہ جو اللہم کل ولیک ہے، آپ سمجھ گئے کہ حضرت حجت کے ساتھ رابطے میں رہنے کا فائدہ کیا ہے. اگر وہ خدا حضرت کی آنکھ ہے
اگر خدا امام زمانہ کا ولی اور سرپرست ہے، اگر خدا امام زمانہ کا قائد ہے، اگر خدا امام زمانہ کے لیے آنکھیں ہیں، تو اگر آپ ایک ایسی ہستی سے متوسل ہو رہے ہیں اور جڑ رہے ہیں کہ جس کی یہ صفات ہیں، اور آپ کے توسل کو، آپ کے تعلق کو 12ویں آقا قبول کر لیں، تو آپ کس ہستی سے جڑ گئے؟ اس ہستی سے کہ جس کی آنکھ خدا ہے، جس کا سرپرست خدا ہے، جس کا رہنما اور گائیڈ خدا ہے، دلیل، جس کے لیے ناصر یعنی مدد کرنے والا خدا ہے، تمام کی تمام. تو یہ مدد خود بخود آپ کی زندگی میں بھی آپ کو نظر آئے گی. لہٰذا ایک بات میں آپ کے سامنے کہوں کہ ایک نماز ہے 2 رکعت امام زمانہ کی نماز، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہمارے سامنے ہو سکتا ہے بہت سارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں، جب اسٹوڈنٹ کا لفظ آتا ہے تو آتا ہی بیچارگی، قسم پرسی، مشکلات، کھانا کہاں کھائے بیچارہ، ہاسٹل ڈھونڈ رہا ہے، کبھی کچھ. تو البتہ بعض شہروں میں، اسی ملک کے نام نہیں لوں گا میں، وہاں پر ہمارے افراد نے آسانیاں فراہم کی ہیں کہ ہمارے بچے ایک ساتھ رہیں، جس کا بہت سارے فائدے ہیں ان کو، کہ وہ اپنی تعلیمات بھی سیکھیں اور اچھائیاں سیکھیں. بہرحال آنے جانے میں مجلس اور ماتم میں آسانیاں ہوں، کسی ایک کے پاس بھی گاڑی ہے یا آپ تو جو آپ سوچ سکتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ یہاں پر ہے کہ نہیں ہے. تو لہٰذا توسل کی اسٹوڈنٹس کو تو بہت ضرورت ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو ضرورت ہے. تو 2 رکعت نماز جو حضرت حجت کی ہے، کہ جس میں آپ نماز پڑھتے ہیں، امام زمانے کی نماز پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ. اس کے بعد آپ پھر کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد پھر جب ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ آتے ہیں تو 100 دفعہ پڑھتے ہیں. 100 دفعہ پڑھنے کے بعد جو بچی ہوئی سورہ حمد ہے اس کو نارمل طریقے سے کمپلیٹ کرتے ہیں. قل ہو اللہ پڑھتے ہیں صبح کی نماز کی طرح، رکوع میں جاتے ہیں، دونوں سجدوں میں دوبارہ کھڑے ہو کر پھر اسی طرح سے الحمد اور قل ہو اللہ. پھر اس کو پڑھنے کے بعد ایک دفعہ آپ تسبیح جناب سیدہ پڑھیے. تسبیح سیدہ ایک دفعہ پڑھنے کے بعد ایک دفعہ لا الہ الا اللہ، ایک دفعہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی المستشہدین بین یدیک. اور اس کے بعد دعائے یستشیر پڑھیے، جو دعائے یستشیر مفاتی میں موجود ہے، آپ کو دکھ جائے گی. پریشان مت ہوئیے، کوئی گھبرائیے گا مت اگر میں نکل جاؤں، ملاقات نہ ہو سکے، مولانا نے نہیں بتایا کیسے. مفاتی میں کھولیے، جو دعائیں ہیں بالکل شروع میں، دعا کمیل کے سے پہلے ہے، یہ دعائے صباح، دعائے یستشیر، دعائے سماعت، دعائے عشرات، یہ تمام کی تمام ایک ساتھ دعائیں وہاں پر ہی آپ کو مل جائے گی. دعائے یستشیر پڑھیے ایک دفعہ. پھر اس کے بعد اللہم کل ولیک جتنی دفعہ آپ کا دل چاہ رہا ہے پڑھیے، جتنی 5 دفعہ 10 دفعہ بھی وقت ہے، 50 دفعہ وقت نہیں ہے، 5 دفعہ 4 دفعہ. اب یہ جو میں نے اس طرح سے یہ کیا، یہ کسی روایت میں نہیں آیا ہے. روایت نے جو کہا ہے کہ دیکھو، روایت میں نماز آئی ہے، روایت میں آیا ہے کہ تسبیح سیدہ جس 2 رکعت نماز کے بعد پڑھی جائے اس کی 2000 نمازوں کے برابر ہو جاتی ہے، گناہ بخشے جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ صلوات آئی ہے، جو ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ درود بھیجا کرو حضرت سید الشہداء پر. اس کے بعد روایت کے اندر یہ آیا کہ جب بھی اللہم کل ولیک پڑھے انسان، تو خدا کی تسبیح، تمجید، تقدیس کو بڑے بہترین انداز سے کرے. اب آپ اللہم کل ولیک پڑھنا چاہ رہے ہیں، خدا کی تسبیح کرنی ہے آپ کو، کیسے کریں گے؟ جو امام نے بتایا دعا یستشیر، اسی کے ذریعے کیجئے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عمل ائمہ سے نہیں آیا ہے. ائمہ نے کہا ہے کہ یہ دعا پڑھو، ایسی دعا پڑھو کہ جس میں خدا کی تقدیس اور تسبیح ہو. اب ہم کہاں سے لائیں خدا کی تسبیح اور تقدیس؟ ائمہ کی بتائی ہوئی دعا سے لائیں. تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں دعا یستشیر. اور اس کے بعد کہا پھر اللہم کل ولیک، تو میں نے بتایا یعنی سیکوینس اس طرح سے. دعا یستشیر کا صرف میں نے اضافہ کیا، وہ بھی اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ روایت کے اندر آیا ہے، لیکن معین میں نے کہا کہ دعا یستشیر پڑھیے. تو یہ روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیے. اب آج کل مسئلہ یہ کہ کوئی آرٹیکل بھیجتا ہے، مولانا ریڈنگ ٹائم 2.5 منٹس. تو یہ جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے، پہلے دن جب آپ کریں گے تو 20 منٹ لگیں گے شاید، دوسرے دن شاید آپ کو 15 منٹ لگیں، اور پھر اس کے بعد اس کا ٹائم کم ہوتا رہے گا. کیونکہ ہر چیز ہم چاہتے ہیں کہ کھڑکی کے سامنے کا ہارن بجایا، ایک دست مبارک نکلا اور اس نے آپ کو ایک روٹی کے اندر کباب دیا اور زن سے لے کے چلے گئے، معجزات ہو رہے ہیں، تو ڈرائیو تھرو. تو علم اور توسل آپ کو ائمہ نے بتایا کہ کس طرح سے. چھوٹا سا توسل، درود پڑھتے رہیے کثرت کے ساتھ. اور ایک بہت لمبا اگر چاہیے تو یہ نماز کے ساتھ ہے. گاڑی میں جا رہے ہیں اپنے کام پر، آپ آفس میں جا رہے ہیں، ٹرین میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، بس میں، کیسے بھی پیدل جا رہے ہیں، صلوات پڑھتے ہوئے جائے، تسبیحات میں لینے کی ضرورت نہیں ہے.
آپ دیکھیے کہ آپ کو زندگی میں اپنی تبدیلیاں نظر آئیں گی. یہ مت کہیے گا خدا کے لیے مولانا نے ایک وظیفہ بتایا. مولانا نے نہیں بتایا، مولا نے بتایا. ضرور پڑھیں مولا کی خدمت میں. اور چونکہ یہ ریکارڈ ہو چکا ہے اس لیے اب اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں، کوئی بھی جا کر دیکھ لے گا. اب یہاں پر جو اس زیارت آل یاسین کے اندر سب سے پہلے زیارت آل یاسین کیوں کہا جاتا ہے؟ زیارت آل یاسین کا مطلب آل محمد، کیونکہ یاسین نام ہے رسول خدا کا. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، آل یاسین یعنی آل محمد. اور فرمایا کہ جب بھی تم ہمارے ذریعے خدا کی جانب توجہ کرنا چاہو آل یاسین پڑھو. حدیث کے ساتھ آپ کے مجالس میں پڑھی جاتی ہے، آل یاسین پڑھنے کا بھی رواج ڈالیے، اور اچھی چیز ہے. یہ 2 منٹ کی ہے، 3 منٹ کی ہے. اس کے بعد کی جو دعا ہے وہ آپ بے شک نہ پڑھیں لیکن زیارت ضرور پڑھیں. اور اس دعا کے ترجمے کو سرکار خزانے اپنے آپ کو اس طرح بنا لیجئے کہ جب بھی ہماری طرح کوئی مولانا آ کر آپ کو ایبڈکشن کرنا چاہے آپ کے عقائد کا، آپ کے ذہن میں ریڈ بلب فوراً جلے. کسی کو نہ مجھ پر آئے تطہیر نازل ہوئی ہے نہ کسی اور ذاکر پر، کم از کم اتنا ریڈ بلب جلے، بیپ دے کہ آپ کا مولانا آپ نے جو بات کی تو اس سے ٹکراتی ہے. تو مولانا کو بھی پتہ لگے کہ اچھی طرح سے بچوں کی زبان میں نیٹ پریکٹس کر کے آنی چاہیے مجھے. خوب تو بقول ایک مجتہد کا یہ بیان ہے، میں نے ان سے خود سنا قم کے، کہ دیکھو اپنا عقیدہ ایسا رکھو کہ ایک صاحب نے کہا کہ آپ جتنے ہی مولوی ہیں سب کے سب مولا علی سے کو چھوڑ دیں، نعوذ باللہ. میں آپ کو دیکھ کر مولا علی کو نہیں چھوڑوں گا. یہ عقیدہ ہونا چاہیے انسان کا. لہٰذا آپ اس طرح سے سمجھیے، اور جب تک آپ زیارات معصومین کو ہضم نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کے عقائد سیف اور سیکیور نہیں ہو سکتے. اخبارات کی طرح نہیں پڑھیے جلدی سے آپ نے خبر کو پڑھا، جلدی نظر دوڑائی، سمجھ میں آ گیا ایکسیڈنٹ ہوا فلاں جگہ پر، کتنے آدمی کچھ مرے کچھ زخمی ہو گئے اور سڑک کھل چکی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ کس اینگل پہ تھی، کس نے بریک لگائے، تفصیلات کو میں آپ نہیں جاتے، آپ دیکھتے ہیں موٹی موٹی چیزیں. آپ زیارت عاشورہ کو اس طرح مت پڑھیے، آل یاسین کو اس طرح مت پڑھیے. میں بچوں سے کہتا ہوں پینسل کو شارپ کیجیے اور نوک ایک ایک لفظ پہ رکھ کر کہیے کہ اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے. معذرت چاہتا ہوں، گستاخی بے ادبی ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ حیوانات کی طرح کھانا کھائے. مولانا یہ آپ انسلٹ کر رہے ہیں، اور یہ آپ اس ملک میں رہ کر تو انسانوں کی انسلٹ مت کیجیے. اس ملک میں انسانوں کی بڑی عزت ہے. انسان یہ واحد مخلوق خدا کی انسان ہے جو اوور ایٹنگ کرتا ہے. گائے بھینس بھیڑ بکری کبھی اوور ایٹنگ نہیں کرتی. اور اس کے بعد جو رسول خدا نے ہم کو حکم دیا ہے کہ چبا کر کھاؤ. انسان کھانے کے دوران گفتگو کرتا ہے، منع کیا گیا. آپ نے کسی بھینس کو دیکھا ہے وہ کھاتے وقت آواز نکالتے؟ نہیں دیکھا. یہ انسان ہے کہ جو گفتگو کرتا ہے کھانے کے وقت. ہم کو منع کیا گیا ایک دوسرے کے چہرے کی طرف مت دیکھو کھاتے وقت. اچھا یہ ویسٹرن کنٹریز کا ایک کلچر ہے، میں مانتا ہوں، اور وہ اس میں اپنے فلسفے پیش کریں، مجھے اس میں نہیں جانا. لیکن اوور ایٹنگ واحد یہ حضرت انسان ہے جو کرتے ہیں، اور بہت بڑی بیماریاں ان کو. المیدا، جو میدے کے بارے میں حدیث آئی ہے کہ بیت الدا، بیماریوں کا تکلیفوں کا گھر میدا ہے. میدے سے سب چیز شروع ہوتی ہے. لہٰذا جانور جب چارہ اپنا گھاس کھاتا ہے خوب چباتا ہے اسے، جو حکم ہم کو دیا گیا وہ جانور اس سمجھ. لہٰذا آپ زیارت عاشورہ کو چبا چبا کر ہضم کیجئے. السلام علیکم وسلم، ایک ایک لفظ اور انگلی رکھیے کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے. وطر الموتور کا مطلب کیا ہے. سار اللہ و ابن سارے کا مطلب کیا ہے. تبرکت بہ بنو امیہ کا مطلب کیا. الجمت و تنقبت لقتال کا اس کا مطلب کیا ہے. زیارت جامع کبیرہ ٹاسک بنائیے اپنا، ایک ایک لفظ پہ اوپر پینسل، جلدی سے میں نہیں پڑھوں گا اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے. مانا اس میں تو بہت سال لگ جائیں بہت سال. سلمان فارسی ایران سے اٹھ کر مصر گئے، مصر سے اٹھ کے جدہ آئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے. روایت موجود ہے، یہاں پر کوئی سندھی بولنے والا ہے کہ نہیں ہے، لیکن بعد میں آواز جائے گی. ابو اسماعیل سندھی کا واقعہ بہار انوار میں، اس کو پتہ لگا مدینے میں خدا کی کوئی حجت ہے. وہ مدینہ چھوڑ کے آیا،
اب کون خدا کی حجت تھی؟ 8ویں امام کا زمانہ تھا، اور اس نے اٹکتے ہوئے عربی میں گفتگو کی، تو امام نے، اب آپ سمجھ گئے، تو امام نے سندھی میں جواب دیا. تصور ہی خود دلچسپ ہے کہ امام رضا سندھی بول رہے ہیں. اچھا، اب انڈیا کے بھی مومنین ہیں، پاکستان کے بھی. اب جھگڑے میں مت لگ جائے گا، سندھ انڈیا کا حصہ ہے پاکستان کا، اور سندھ کی حدود کہاں تک پھیلی ہوئی تھی. کوئی یہ نہیں کہ مولانا اس زمانے میں سندھ آسام، مجھے اس میں جھگڑے میں نہیں پڑنا، یہ آپ کا جھگڑا ہے، آپس اپنے پاس رکھیے. بہرحال تو وہ سندھ تھا، اور کہاں تک کا تھا مولانا؟ کہاں تک تھا؟ کراچی سے گیا تھا، حیدرآباد سے گیا تھا، احمد آباد سے گیا تھا، بھاؤ نگر سے گیا تھا، مجھے نہیں پتا اس وقت سندھ کہاں تک تھا. بہار میں جو روایت ہے یہ ہے. اور بعض مغربی محققین جو ہیں ان کے لیے سوال ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری نہیں سمجھ میں آتا کہ علی نقی نے جو فارسی زبان تھی وہ سامرا میں کس سے سیکھی، کیونکہ اس نے فارسی بھی وہاں گفتگو کی ہے، تاریخ میں موجود ہے. بہرحال یہ بڑی عجیب بات ہے. تو وہاں پر تو یہ جو تمام کے تمام فضیلتیں، تمام کے تمام واقعات ہیں امام کے، تو آپ کو اگر وقت لگے گا کوئی مسئلہ نہیں. وہ بیچارہ کشتی میں اونٹ پر کسی جانور پر بیٹھ کر آیا ہوگا، اور اس کے بعد تو آپ کو تو میں کہوں ہیٹر چلائیے، اے سی، پنکھا، فین ٹیبل پر، برابر میں کافی کا کپ رکھو، تو آپ تو یہ تو کوئی زحمت نہیں ہے. تو آپ اس طرح سے جائیے تاکہ آپ کے عقائد محفوظ رہ سکیں. یاد رکھیے، اپنے بچوں سے کہیے بیٹا آج زیارت عاشورہ کا ترجمہ پڑھنا ہے، کل پھر بٹھائیے بیٹا جلدی سے زیارت عاشورہ کا ترجمہ پڑھو، انگریزی میں پڑھو، کیا سمجھ میں آیا؟ بچہ 2 لائنیں بتاؤ، 1 ہفتے تک یہ کام کیجیے، انگریزی میں ترجمہ پڑھوائیے بیٹھ کر. یہ آپ زیارت نہیں پڑھ رہے، یہ کلاس عقائد کی آپ لے رہے ہیں گھر کے اندر. تو یہاں پر آپ کو حضرت حجت کو دیکھنا، ایک لفظ جو آیا السلام علیکہ یا ناصر حق ہی و دلیل ارادت، السلام علیکہ یا ربانی آیات، السلام علیکہ یا دیان دین. ربانی آیات، ربانی کا مطلب کیا ہے؟ ربانی کا مطلب جس کی نسبت، ایٹریبیوشن، تعلق، ایسوسیشن رب سے ہو. ربانی آیات ہی کا مطلب کیا ہے؟ ربانی کہتے ہیں کسی کو جو سکھائے. ربانی، عالم ربانی یعنی وہ عالم جو علم دیتا ہے رب سے لے کر. لہٰذا ائمہ کے بارے میں عالم ربانی روایت میں ہے کہ ائمہ علیہ السلام ہے، اور وہ بھی جو ائمہ کے علم کو جن کے پاس ہے. اب حضرت حجت کے بارے میں کہا کہ ربانی آیات، امام زمانہ آیات الہی کے ربانی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آیتوں کا نور ماند پڑ چکا ہے، آیتوں کی چمک ختم ہو چکی ہے. آیتیں اپنی اصلی تشریح، اپنی اصلی کامنٹری، اپنی اصلی معنی کو آپ کو نہیں بتا رہی. خوبصورتی آیات کی آپ درک نہیں کر رہے، کیونکہ آپ جو سن رہے ہیں آیات کو مفسر کی زبان سے سن رہے ہیں. مفسر پر قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن نازل ہوا ہے حضرت حجت کے دادا اور نانا پر، رسول اللہ پر. لہٰذا اور اخلاق ایسا ہے کہ رسول خدا فرمانا خلقہ خلقی، لہٰذا جب حضرت آئیں گے تو آیات کی پرورش کریں گے اور بتائیں گے کہ دیکھو الحمدللہ رب العالمین کا معنی، اس کی حقیقت ہے کیا. کسی حد تک آپ پہنچ چکے ہیں آیات کے اندر جو روایات آئی ہیں حدیث، لیکن حقیقی معنوں میں یا اس کا معنی یہ ہے یا اس کا معنی ربانی آیات ہی. کیا ہے امام زمانہ آپ کو جو پال پوس کر بڑا کیا، خدا کی آیتوں نے آپ کو پال پوس کے بڑا کیا. دونوں معنی آپ شاید کیے جا سکیں. وہ دیان دین ہی، دیان کس کو کہتے ہیں؟ جو دین کا حساب لے گا. خدا کے دین کا حساب لینے والی ذات ہے امام زمانہ کی. خدا کے دین کا حساب تو خدا لے گا، امام زمانہ کیوں لیں گے؟ ایک تو والسلام علیکم ناصر حق ہی و دلیل ارادت، سلام و آپ پر ہے امام زمانہ، آپ خدا کے دین کے، خدا کے حق کے ناصر آپ ہیں. آپ کا حق کیا ہے؟ آپ کا حق یہ کہ آپ کے گھر کی کوئی گھنٹی بلا وجہ نہ بجائے، نوک کر کے بھاگ جائے، یا آپ کے حق کو وائلیٹ کیا. آپ پکڑ لیں گے تو شکایت کر سکتے ہیں. آپ کے کار پورچ کے آگے، پارکنگ ایریا کے آگے کوئی گاڑی کھڑی نہ کرے. سڑک تو حکومت کی ہے، آپ سے کیا مطلب؟ میں تو گاڑی کھڑی کروں گا، نکالتا تو میں ہوں، یہ میرے حق کو آپ نے وائلیٹ کیا. آپ کا حق ہے. کوئی پتھر مار کے آپ کا شیشہ توڑ دے
تو دیکھیے پیسے یہ لیجیے میں لگا دوں. آپ کہیں گے نہیں آپ نے توڑا کیسے, آپ کو حق ہی نہیں ہے. تو یہ خدا کا حق کہاں پر ہے؟ خدا کا گھر کون سا ہے؟ خدا کا کار پورچ کون سا ہے؟ خدا کے لیونگ روم ہے کیا خدا کا حق؟ خدا کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت ایسے کی جائے کہ جس میں ذرہ برابر شرک کی آمیزش نہ ہو. تو آپ کو خدا زمین پر آ کر یا زمین سے نعوذ باللہ نکل کے سکھائے گا کہ کیسے بغیر شرک کی عبادت کرو, یا کوئی انسان بتائے گا کہ کس طرح سے خدا کی عبادت کرو؟ تو آپ توحید تک پہنچیں گے اس ہستی کے ذریعے جو لباس بشریت میں ہے. السلام ناصر حق ہی, خداوند تبارک و تعالیٰ کے حق کی مدد کون کر رہا ہے؟ حضرت حجت کر رہے ہیں. اب اس کے بعد دوسرا حق کون سا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کا؟ دیکھو رسول کو اس لیے بھیجا تھا کہ دل میں بھی محبت رکھو, عمل سے بھی محبت کا اظہار کرو. تم بہت ہی نامعقول لوگ تھے اس زمانے کے لوگوں سے کہہ رہا ہوں, آپ سے نہیں کہہ رہا, آپ تو فرشت, تم لوگ جو رسول خدا کے ساتھ تھے بڑے نامعقول تھے, بڑے نالائق تھے, اور تم لوگوں نے رسول کے دل میں محبت نہیں رکھی. پیچھے نماز پڑھتے تھے, ڈگڈگی بجاتا ہوا کوئی آتا تھا تو رسول کو جمعے کے خطبے میں چھوڑ کے چلے آتے تھے. یہ تمہاری حیثیت تھی, یہ ہمارا حق تھا رسول کی, ہم نے اس لیے بھیجا تھا رسول کی, اس طرح سے اس رسول کو سمجھو. تو محبت رسول خدا, علی ابن ابی طالب کو ہم نے اس لیے غدیر سجائی تھی کہ تم علی ابن ابی طالب کے ساتھ یہ ظلم کرو. فاطمہ زہرا کو سیدہ نساء عالمین اس لیے بنایا تھا کہ تم یہ ظلم کرو. تو یہ خدا کا حق ہے. کون مدد کرے گا اس حق کو؟ اس حق کے سلسلے میں حضرت حجت سلام اللہ علیہ. علی مرتضیٰ کے فضائل کو کس طرح سے سمجھنا تھا, محمد باقر کے فضائل کو کس طرح سے سمجھنا تھا. جعفر صادق کو تم ایک مجتہد سمجھ رہے تھے اب مدینے کا اپنی طرح, اور تم جعفر صادق سے آ کر مباحثے کرتے تھے, اعتراض کرتے تھے. اچھا آپ ایسے سمجھتے ہیں, میں ایسے سمجھتا ہوں, میرا آپ سے اختلاف رائے ہے, تم ہو ہی نہیں کچھ اس کے سامنے جو بات کر رہے ہو. لہٰذا یہ حق تھا ہمارے ائمہ کا جن کو ہم نے امام بنا کر بھیجا. یہ حق اگر ان کا نہیں تھا تو یہ سب کے سب زندہ کیے جائیں گے اور آ کر حضرت حجت اس حق کی مدد فرمائیں گے. یہ ہے معنی رجت کا. لہذا ہر وہ شخص کہ جو گناہ گار تھا اور جس کی وجہ سے لوگ توحید کے رستے سے ہٹے, اسے زندہ کر کے سزا دی جائے گی, اور جو توحید کے رستے پر ان ظلموں کے باوجود رہے انہیں زندہ کر کے تحفہ دیا جائے گا. ان کو کون سا تحفہ دیا جائے گا؟ ان کو تحفہ یہ دیا جائے گا آخری زمانے میں آپ مومنین کو, عزاداران سید الشہداء کو, موالیان امیر, یہ موالیان عربی والا کہہ رہا ہوں, اردو والا نہیں کہہ رہا, موالیان جناب امیر المومنین کو جو تحفہ دیا جائے گا روایات کے مطابق, وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ کانا کمن کانا فی فسطاط قائم آل محمد. اگر تم نے یہ کیا تو تمہیں ثواب ملے گا اس کی طرح جو 12ویں کے خیمے میں 12ویں کے ساتھ ہوگا. تم نے یہ کام کیا تو تمہیں ثواب میں یہ دیا جائے گا کہ تمہیں 12ویں کے ساتھ شہادت دی جائے گی. تم نے یہ کام کیا تو تمہیں 12ویں کے ساتھ لشکر میں رکھا جائے گا. تم نے, یعنی پروردگار جہاں پر لڑائی مار کٹائی ہو رہی ہے, شہادت ہو رہی, تو مجھے وہاں رکھے گا. خدا کا جواب آئے گا, خود ہی تو کہتے تھے ہر جمعرات کو, یا لیتنا کننا معہم, کہ کاش ہم ان کے ساتھ ہوتے تو فوز عظیم پر فائز ہوتے. یعنی فضائل کی معرفت رکھنا, ناصر حق ہی, خدا کا حق, غدی کا حق ادا کیا جائے گا, سیدہ کا حق ادا کیا جائے گا, سید الشہداء کا حق ادا کیا جائے گا, سید شباب اہل الجنہ کا حق ادا کیا جائے گا, سید ساجدین کا لقب سید ساجدین ہے, دنیا کے سامنے بتایا جائے گا. حضرت باقر کا لقب باقر العلوم ہے, علوم کو ظاہر کرنے والا. حضرت حجت آ کر اس حق کی حفاظت کریں گے. حضرت جعفر صادق کا لقب ہے البار الامین, حضرت جعفر صادق کے علم کو آشکار کریں گے. امام موسیٰ کاظم, حضرت رضا, تمام ائمہ کے تمام حق کو آشکار کریں گے. یہ کون کرے گا؟ 12واں آنے والا کرے گا, شرک کو توحید سے دور کرے گا. یہ مرحلہ ہوگا دیان دین ہی, خدا کے دین کا جو حساب لے گا 12واں لے گا. پروردگار یہ 12واں کیوں لے گا؟ دین تیرا ہے, حساب یہ لے گا. تو فرمائے گا خداوند تبارک و تعالیٰ شاید کہ دیکھو ہماری جو 10ویں حجت ہے علی نقی, اس نے ایک زیارت تم کو لکھوائی تھی,
وہ تھی زیارت جامع کبیرہ. اس میں کیا ایک جملہ تھا, من اراد اللہ بدأ بکم, جو خدا کی جانب سفر کا ارادہ کرے اس کا آپ کی ذات سے آغاز ہوتا ہے, آپ کی ذات سے آغاز ہوتا ہے, آپ کے وجود پر اختتام ہوتا ہے. لہٰذا پروردگار عالم نے, اب یہاں پر بات کر کے ختم کر کے مصائب کی طرف آتا ہوں. جناب سیدہ نے جو خطبہ فدق دیا ہے, خطبہ فدق کا جو دیا ہے, اس میں بی بی نے فرمایا ہے کہ فابتغوا الیہ الوسیلہ, خدا کی بارگاہ میں پہنچو وسیلے کے ذریعے. بی بی شہزادی اس کیفیت کے ساتھ, ان تمام تکالیف اور اذیت کے ساتھ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہی ہیں, اور اس خطبے میں تقریباً درمیان میں جناب سیدہ نے یہ لفظ استعمال کیا, فابتغوا الیہ الوسیلہ, خدا کے پاس پہنچنے کے لیے وسیلے کا انتخاب کرو, پکڑو, تھامو, ڈھونڈو وسیلے کو. نحن وسیلتہ فی خلقہ, اور وہ وسیلہ ہم ہیں. کس کے لیے وسیلہ ہیں؟ آپ کے لیے, جو وضو کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, کبھی عبادت میں ہم کوتاہی کر لیتے ہیں, کبھی نہیں. کس کے لیے؟ فرمایا وسیلتہ فی خلقہ, خدا کی مخلوق جو خدا تک پہنچنے کا ذریعہ چاہتی ہے وہ ہم ہیں. اگر جبرائیل معرفت کی منازل طے کریں گے تو جناب سیدہ کے وجود کے ذریعے, اگر میکائیل, اسرائیل, اسرافیل ان تمام مراحل کو طے کریں گے وجود پنجتن کے ذریعے. ابتغى من فی السماوات و من فی الارض, اور اس کے بعد بی بی نے ہمارے اوپر چھوڑا نہیں اس جملے کی تشریح کو, فرمایا اس وسیلے کو ڈھونڈو کہ جس وسیلے کو آسمان والے بھی اپنا وسیلہ مانتے ہیں, زمین والے بھی اپنا وسیلہ مانتے ہیں. اور میں بس ہم لوگ یاد آخری جملے تو نہیں, بس 2-3 جملے اور رہتے ہیں. اب آپ دیکھیے صلوات بھیجنا شروع کیجیے. اللہم صل علی محمد. آتے جاتے صلوات پڑھنے کی عادت ڈالیے کثرت کے ساتھ. آپ کچھ نہ کچھ ہر انسان اپنے مقام پر احساس کرے گا کہ اس کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں. اب یہ احساس اگر یقیناً زندہ ہوگا تو انسان اس احساس کو کرے گا. اس کے بعد جو کہا جا رہا ہے, السلام علیک حین تقوم, السلام علیک حین تقعد, السلام علیک حین تکبر و تحلل, السلام علیک حین تقنت, السلام علیک حین ترکع و تسجد. مولا آپ پر سلام ہے جب آپ رکوع کرتے ہیں, آپ پر سلام ہے جب آپ سجدہ کرتے ہیں, جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, جب آپ تسبیح پڑھتے ہیں, جب آپ قنوت پڑھتے ہیں. آپ پر سلام ہے تصبح و تمسی, جب صبح کا وقت ہوتا ہے, صبح اٹھتے ہیں آپ, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, تو آپ پر سلام ہو. جب شام کا وقت ہوتا ہے تو آپ پر سلام ہو. السلام علیکم فی آناء لیلک و اطراف نہارک, مولا دن کی تمام گھڑیوں میں آپ پر سلام, رات کی تمام گھڑیوں میں, لمحات میں, مومنٹس میں آپ پر سلام. یہ ہے کیا چیز؟ یہ کہنے کو زیارت ہے, یہ کچھ اور چیز ہے سرکار, یہ زیارت نہیں ہے صرف. اب سمجھانے کے لیے کیا سمجھیے آپ, یہ مومن کے جذبات کا اظہار ہے اپنے امام کے لیے. جب آپ اولاد ہے آپ کی, نواسے, پوتے, نواسیاں, چھوٹا سا بچہ آپ کا, آپ اس سے محبت کرتے ہیں, گود میں اٹھا رہے ہیں, اس سے کھیل رہے ہیں, اس کے بوسے لے رہے ہیں, چوم رہے ہیں, اور اس کے گرد دیوانوں کی طرح پھر رہے ہیں. کیا مطلب ہے؟ آپ کہہ دیے بیٹا میں تم سے محبت کرتا ہوں. بات ثابت کرنے کی نہیں ہوتی, بات یہ کہ آپ اپنے جذبات کا اظہار کریں. کلیجے میں ٹھنڈک نہیں پڑ رہی, اس کو اپنے سینے سے لپٹائیں. پوتا ہے آپ کا, نواسا ہے, نواسی ہے, پوتی ہے, اولاد ہے آپ کی, بھائی کی اولاد, بہن کی, جن سے آپ کا ایک تعلق ہے. غور فرما رہے ہیں؟ تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کس منطق و فلسفے نے اس کی تشریح کی ہے, کس منطق و فلسفے نے, کس لائف کی فلسفی نے اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ آپ یہ جو کریں, آپ کہہ رہے ہیں بھائی یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے, یہ میرے اندر محبت اتنی, میں کیا کروں. تو آپ جب حضرت حجت کے سامنے جا رہے ہیں تو کہیں مولانا صبح کو سلام ہو, رات کو سلام ہو, قنوت پہ سلام ہو, سجدے میں سلام ہو, رکوع میں سلام ہو, ہر گھڑی ہر لمحہ سلام ہو. تو آپ کے کہنے سے کیا سلام جائے گا؟ یہ اپنا رسول اللہ, آپ کے ہمارے کہنے سے کوئی سلام نہیں جائے گا. مسئلہ یہ کہ ہم اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہیں آپ کو اس طرح سے یاد کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب کہا گیا کہ اور اس کے بعد آپ زیارت آل یاسین لے کر اپنی قبر میں جائیے اور اس کو جا کے پڑھیے گا زیارت آل یاسین. آخر میں کیا کیا گیا؟ امیر المومنین رسول خدا کی امامت رسالت کا اقرار کیا گیا, 12 اماموں کی رسالت کا.
اور اس کے بعد کہا گیا کہ فنفسی مومنۃ باللہ و برسولہ و بامیر المومنین. 12 اماموں کا نام لے لیا، پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں آپ فنفسی، میری جان، میری روح، میرا نفس ایمان رکھتا ہے کس پر؟ اللہ پر، رسول پر. 12 امام ہیں، امیر المومنین آپ پر. پھر دوبارہ جناب امیر کی شخصیت کو الگ سے الگ کیا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ فالحق ما رضیتموہ والباطل ما انکرتموہ. باطل وہ ہے جس سے جو آپ کو ناراض کرے، حق وہ ہے جو آپ کو راضی کرے. بری چیز وہ ہے جس کا آپ کہیں برا، انکار کر دیں. اچھی چیز وہ ہے جس کا آپ حکم دیں. فنفسی مومنۃ باللہ. اور پھر اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ جب ظہور ہوگا تو معکم، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں. اس کا مطلب ذرا سمجھ لیجئے بس. اور پھر ہم داخل ہوتے ہیں مصائب میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو، معیار اپنے سامنے جب قبر سے اٹھنا نا، تو نماز روزے کے ذریعے دھوکہ مت کھانا. اس نمازی کے پیچھے چلنا جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے اور بغض دشمن اہل بیت ہے. زیارت یہ کیوں نہیں کہہ رہی ابن رسول اللہ آپ کے ساتھ ہوں، آپ کیونکہ آپ نماز روزہ کرتے ہیں، مجھے اس سے غرض نہیں آپ کیا کرتے ہیں، وہ تو پہلے بات ہو گئی. آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، کسی اور کے ساتھ نہیں ہوں. بھائی ہو سکتا ہے کوئی اور جو امام کا دشمن ہو، بڑی اچھی سی داڑھی ہو، پیشانی پر نشان ہو، لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہو، قرآن پڑھتا ہو. تو یہ عقیدہ ہمارا ہے کہ دیکھو قرآن دعا کوئی بھی عبادت کرنے والا اگر آل محمد سے ٹکرا جائے پھر اچھی بات ہے، وہ یہ ورزش ایکسرسائز کرتا رہے، ڈائٹنگ کرے رمضان میں، بری چیز نہیں ہے، لیکن اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی آل محمد کے دشمنوں کی کسی بھی ظاہری عبادت کی تعریف کر رہا ہے، بھائی نماز تو آئی نا، قرآن نماز تو پڑھتے تھے، ارے منہ پہ ماری پھر کس کے جائے گی نماز؟ جو خدا کہہ رہا ہے ویل للمصلین، ارے بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے. تو نمازی کچھ ایسے ہیں نا کہ نماز پڑھتے ہیں اور یہ نماز منہ پر ماری جائے گی. بے نمازی کے پاس تو نماز ہے ہی نہیں، خدا کیا منہ پر مارے گا؟ لہٰذا آپ خوب توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیے کہ آپ کہتے ہیں معکم لا مع عدوکم، آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، کسی اور کے ساتھ نہیں ہوں. یہ بھی آپ نہیں کہتے کسی اور کے ساتھ، آپ زیارت میں کہتے ہیں معکم، آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں. لا مع عدوکم، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہوں. یعنی پل صراط پر جانے سے پہلے اسی دنیا میں طے کرو آل محمد کے ساتھ ہو یا آل محمد کے دشمنوں کے ساتھ ہو. اور اس کے بعد آخری مرحلہ کہ جو توحید کی گواہی، وہ تمام کی تمام چیزوں کی گواہی دینے کے بعد، اور پھر انسان، یہ انسان کا عقیدہ ہے کہ جس کے بعد پھر انسان برزخ کی طرف جاتا ہے اور موت کے استقبال کی تیاری ہے. لہٰذا یہ جو زیارت آل یاسین ہے یہ ایمان کو خالص کرتی ہے. روایت ہے ہمارے پاس کہ وہ اٹھایا جائے گا رجت کے وقت کہ من محض الایمان محضا اور محض الکفر محضا یا محض شرک محضا. جو خالص کفر شرک کے مرحلے پر ہوگا وہ قبر سے نکلے گا، اور جو خالص ایمان کے مرحلے پر ہوگا وہ قبر سے نکلے گا. یعنی حضرت حجت کے زمانے میں، امامت کے زمانے میں نفاق اور یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی. جو ٹکراؤ ہوگا وہ خالص کفر اور خالص ایمان کا ٹکراؤ ہوگا. بہت آپ کو زحمت دی، تھکائے. وقت ہمیشہ میں جو وعدہ دیا گیا اس سے زیادہ لے لیتا ہوں، لیکن بہرحال میں کیا کروں. اور وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ 1 گھنٹے میں سچی بات ہے کہ سمیٹ میں نہیں پاتا، آپ جو بھی کہیں. اور یہ اس طرح کا ذکر ہے، اور اہل بیت کی ہستی وہ ہے کہ جنہوں نے کس طرح سے قربانیاں دیں اور کس طرح سے وہ تمام کے تمام واقعات. سید الشہداء کی مظلوم بچیاں کم سن، آپ کربلا کو دیکھیے کہ آپ کو اس کے اندر ہر درد کا درمان ملے گا. 6 مہینے کا بچہ بھی ہے، 13 برس کا ہونہار اور نونہال بھی ہے. خواتین میں اگر آپ دیکھیے، جہاں پر 55-56 برس کی جناب زینب شہزادی ہیں ہمارے، وہیں پر مادہ گرامی کی کنیز ہے جناب فضہ، وہیں پر 3 برس کی جناب سکینہ اور 3-4 برس کی جناب رقیہ بھی ہیں. یہ تاریخ مجبور کرتی ہے کہ انسان اس بات کو پڑھے اور اس کا مطالعہ کرے. لہذا بہت عجیب بات ہے کہ جب یہ، میں ایک خطبہ پڑھوں گا، یہی مصائب ہیں بس، کہ جب یہ قافلہ آیا، دیکھیے 3 ہستیوں نے خطبے دیے ہیں.
ایک جناب فاطمہ نے کہ جو جناب امین کی بیٹی ہے کربلا کے بعد، ایک بی بی زینب نے، اور ایک جناب سید سجاد نے کربلا سے لے کر پہلا خطبہ جو دیا ہے شہادت کے بعد سید الشہداء کی، وہ جناب زینب نے دیا ہے، کسی کو مخاطب نہیں کیا، ایڈریس جو کیا، مخاطب جو کیا ہے امام سجاد کو کیا، یہ پہلا خطبہ ہے۔ اور اس کے بعد اس سے پہلے آپ کہیے کہ مصائب جو پڑھے ہیں وہ پسر سعد کو مخاطب کر کے پڑھے ہیں جناب زینب نے۔ اب اس کے اندر بھی روایتیں ہیں تاریخ میں اپنے حوالے سے، اپنے استناد کے حساب سے، وہ آپ کی یقیناً پیش نظر ہے۔ جب بازار کوفہ میں پہنچے، اب آپ اس بات کو سمجھیے۔ اس بات کو بتانے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک بات کہوں گا، ہم میں سے کوئی نہ کوئی جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اپنے کسی نہ کسی عزیز کے غم کو جھیل چکے ہیں۔ کسی کی ماں دنیا سے چلی گئی، کسی کا باپ، کسی کا کوئی دادا نانا، کوئی نہ کوئی بہرحال اس کیفیت سے گزرا ہے۔ جب انسان غم کی شدید کیفیت سے گزرے تو پھر اس کا جی نہیں چاہتا کہ وہ کسی گفتگو کرے، وہ چاہتا خاموش بیٹھ کر گریہ کرے، کوئی اسے اذیت نہ دے۔ شیخ مفید نے روایت نقل کی ہے کہ جب واپس آیا یہ قافلہ لٹ کر، تو امام سجاد مولا امام باقر فرماتے ہیں کہ میرے والد مدینے سے باہر چلے گئے ایک خیمہ لے کر، اور اس خیمے میں رہتے فَلَبِثَ بِهَا عِدَّةَ سِنِينَ، کئی برس تک امام سید سجاد اس خیمے میں رہے، مدینے سے باہر نکل گئے۔ شیخ مفید نے روایت جو نقل کی ہے وہ اب بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے، فرمایا شیخ مفید نے کہ لم یتکلم مع احد، سید سجاد نے کربلا سے شام تک کسی سے گفتگو نہیں کی ہے۔ اب اس کی اپنی کا تشریح کیا مطلب، یعنی امام سید سجاد کے قلب مطہر پر جو غم کا بوجھ ہے وہ اتنا ہے کہ گفتگو کرنے کا جی نہیں چاہ رہا امام کا۔ لیکن ایک دفعہ جب بازار کوفہ میں پہنچے تو لوگ نعوذ باللہ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے، چھتوں پہ خواتین چڑھی ہیں، تالیاں بجائی جا رہی ہیں، امیر المومنین کے باغی آ گئے، یہ کون ہیں؟ یہ رسول کی بیٹیاں ہیں۔ ایک دفعہ سید سجاد نے منظر دیکھا، فرمایا ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا اعرفہ بنفسی وحسبی، اے لوگوں جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا تو میں اپنا تعارف کرا رہا ہوں، انا علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، علی ہوں، باپ حسین ہے، دادا علی مرتضیٰ ہے، پردادا ابو طالب ہے، انا ابن من قتل بشط الفرات من غیر ذحل ولا تراث، فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو مظلومیت کے ساتھ بے جرم و خطا فرات کے کنارے پیاسا شہید کیا گیا۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں کہ مولا حسین کا جو جنازہ پڑا ہوا ہے فرات کے کنارے، یہ معمولی واقعہ نہیں ہے۔ امام نے اپنا تعارف جو پہلا کروایا ہے وہ سید الشہداء کے اس لاشے کے ذریعے کروایا ہے کہ جو فرات کے کنارے پڑا ہوا۔ فرمایا انا ابن من تحکت حرمتہ وانتہب مالہ وسبی عیالہ، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے خیموں کی بے حرمتی کی گئی، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے مال کو لوٹا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی گھر کی خواتین کو قیدی بنایا گیا۔ ان جملوں کا مطلب سمجھے آپ کیا ہے؟ ان جملوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری میرے باپ کے ساتھ لڑائی تھی، جب تم نے میرے بابا کو، چچا کو، بھائیوں کو، ساتھیوں کو قتل کر دیا، تو یہ بتاؤ خیمے میں جو تم نے حملہ کیا تو تمہیں کیا ملا؟ یہ بتاؤ کہ ہمارا گناہ تھا تو ان خواتین کا کیا گناہ تھا کہ جن کے خیموں کو تم نے آگ لگا دی؟ اگر گناہ ہمارے بابا گناہگار تھے نعوذ باللہ، تو تم یہ بتاؤ کہ ان خواتین کا کیا جرم تھا کہ جن کو تم قید کر کے لائے ہو؟ تم جانتے ہو کہ یہ کس کے گھر کی خواتین ہیں؟ اور اس کے بعد امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا انا ابن من قتل صبرا وکفا بذلک فخرا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو قتل صبر کیا گیا اور یہی بات میرے فخر کے لیے کافی۔ یہ قتل صبرن کا معنی میں آپ کو سمجھاؤں کیا ہے؟ قتل صبرن کا معنی یہ ہے، کتابوں میں حدیث نقل کی علماء اسلام نے کہ نہا رسول اللہ عن القتل صبرن، رسول خدا نے منع کیا ہے کہ کسی جانور کو صبر دے کر قتل مت کرو۔ اس کا معنی کیا لکھا ہے آپ کو پتا محدثین نے؟ یعنی اگر کسی گائے کو، بھیڑ کو، بکری کو، حلال گوشت جانور کو ذبح کرنا چاہ رہے ہو نا،
تو تیز دھار چھری لے کر ایک ساتھ اس کے گلے کی رگوں کو کاٹو، کبھی نیزہ چبو کر، کبھی تیر مار کر، کبھی اذیتیں دے کر اس کو قتل مت کرنا. آپ کی سمجھ میں آیا امام سجاد کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا انا ابن من قتل صبرا، میں اس کا بیٹا نہیں ہوں فرمایا کہ جس کو قتل کیا گیا، فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جس کو اذیتیں دے دے کر قتل کیا گیا. کون سی اذیتیں دی؟ ایک اذیت دی گئی اکبر کے قتل کے ذریعے، ایک اذیت دی گئی اصغر کے قتل کے ذریعے، کبھی اون محمد کے قتل کے ذریعے، کبھی قاسم کے ذریعے، کبھی عباس کے ذریعے، اور آخری اذیت یہ دی گئی کہ ہاتھوں میں آغوش میں علی اصغر کے گلے میں تیر پہ.